اسرائیل ایک بار پھر امن کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ لبنان پر مسلسل حملوں کے باعث ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جب تک لبنان اور غزہ میں مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی، مذاکراتی ٹیم امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گی۔ ایران اور مزاحمتی فرنٹ کے درمیان آبِ ہرمز اور باب المندب کی مکمل بندش پر بھی اتفاق ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لبنان پر حملے جاری ہیں تو جنگ بندی معاہدہ بھی ختم ہونے کا امکان ہے۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری صہیونی دہشت گردی میں 3412 افراد شہید اور 10,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ جنگ بندی لبنان سمیت ہر جگہ پر لاگو ہے۔ ایک محاذ پر خلاف ورزی تمام محاذوں پر خلاف ورزی کے برابر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا، کہا اگر جنگ بندی ختم ہوئی تو ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے امریکہ پر جنگ بندی کی پاسداری نہ کرنے کا الزام لگایا، کہا امریکہ اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے روکنے میں ناکام رہا، اب سب اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت کے بعض علاقوں پر ممکنہ حملوں کے احکامات پر تشویش سے متعلق آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایران کی جانب سے پاکستان سے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی درخواست بھی کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، کہا جنگ بندی کے تسلسل سے موجودہ مفاہمت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب نے کویت پر میزائل حملوں کو ملکی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کویت پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ایسی کارروائیاں خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کویت نے حملوں کو قومی سلامتی پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ ایک بیان میں کہا اپنے دفاع کے لیے جوابی اقدامات کا حق رکھتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل نے بھی کویت پر میزائل حملوں کی مذمت کی اور عالمی برادری سے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا پیغام، کہا یورپی یونین کا حق دفاع استعمال کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہرانا منافقت ہے۔ واشنگٹن کے یک طرفہ مطالبات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اعتماد کی کمی اور امریکی پالیسیز میں تبدیلیوں سے سفارتی عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ نے آبِ ہرمز کے قریب ایران کے گروہ اور قشم جزیرے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام، ایک زمینی کنٹرول اسٹیشن، ریڈار اور 2 ڈرونز تباہ ہوئے۔ ایران نے بھی امریکی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ جزیرے سرک میں ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے امریکی فوجی اڈے کو نقصان پہنچایا، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ میزائل پر تحریر تھا، آخری امریکی فوجی کے انخلا تک حملے جاری رہیں گے۔ تہران کی جانب سے کویت پر بھی میزائلز اور ڈرونز حملے کیے گئے۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کے 8 ممالک میں موجود 20 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ فضائی دفاعی نظام، نگرانی کرنے والے طیاروں، ایندھن کے ذخائر اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکی اڈوں کی تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کر دی۔ اور دیگر خبریں شامل کریں۔ گلگت بلتستان کے فیصلے عوام کریں گے، شہر اقتدار میں بیٹھا بابو نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاق پر تیر برسا دیے۔ بلاول بھٹو الیکشن مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ شگر میں جلسے سے خطاب میں کہا جی بی اور آزاد کشمیر کے الیکشن پاکستان کے عام انتخابات کے ساتھ کروانے چاہیے۔ وفاق کنگال ہے تو گلگت اور کشمیر کی وزارت ختم کرے، کبھی نہیں کہا ہمیں سلیکٹ کر کے لاؤ۔ کارکن فارم 45 ہاتھ میں لے کر واپس جائیں، فارم 47 کا بندوبست میں خود کروں گا۔
اگر کہیں کوئی آئینی ترمیم ہونا ہے اس میں ہمارا سب سے پہلا ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے. وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں, وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. اتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے, مگر اسلام آباد والے سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کا ہے. گلگت بلتستان کے فیصلے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کریں. وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں. کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, وفاق کنگال ہو چکا ہے. یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کریں. کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے. میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کرے. آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. صوبے امیر وفاق غریب ہو گیا. وفاقی ترقیاتی بجٹ 8 سال سے جمود کا شکار. صوبوں کا 3 گنا بڑھ گیا. احسن اقبال کا شکوہ وسائل کی کمی کے باعث غیر اہم منصوبے جاری رکھنے سے انکار. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا فنڈ NFC میں رکھنے کی تجویز. سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا وفاقی بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے. صوبے جو ہیں وہ امیر ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت کافی غریب ہو چکی ہے. صوبوں کی جو ADPs ہیں 3 گنا ان میں اضافہ ہو چکا ہے. PSTP پچھلے 8 سالوں میں جمود کا شکار ہوا. ہمارے پروجیکٹس ان فنڈ ہونے شروع ہو گئے. وزارتوں کے پاس سے تقریباً 4000 ارب کی ڈیمانڈز آئیں. 153 ارب وہ ہے کہ جو AJK GB اور مرج ڈسٹرکٹس کے لیے دینا ہے. یہ فنڈز NFC سے جانے چاہیے انہیں. 2018 کے بعد وفاقی وسائل کا خطیر حصہ ڈیٹ سروسنگ کی نظر ہوا. وہ رقم جو ڈیولپمنٹ میں خرچ ہونے چاہیے تھے وہ اب قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہے ہیں. دس از دا سچویشن ان وچ وی آر آپریٹنگ. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملک بھر کے چیمبرز آف کامرس کے وفد کی ملاقات. آئندہ بجٹ اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تجاویز پیش کی. وزیر اعظم نے FBR کو 15 جون تک ٹیکس ریفنڈ کے تمام زیر التوا کیسز نمٹانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم نے کہا صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے بجٹ میں مزید اقدامات کیے جائیں گے. وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ جوائنٹ وینچرز کے ذریعے الیکٹرک وہیکلز کے مقامی پیداوار کو فروغ دیں. کاروباری شخصیات نے معاشی ترقی کے لیے حکومت کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا. خبردار ہوشیار. پیٹرولیم سرچارج کے نام پر عوام کے لیے سخت شکنجہ تیار کر لیا گیا. حکومت نے 5 سال کے دوران 10,780 ارب روپے بٹورنے کا پلان بنا لیا ہے. نئے بجٹ 2026-27 میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے جمع کیے جائیں گے. یہ سلسلہ یہی نہیں رکے گا بلکہ اگلے مالی سال 2027-28 میں یہ بوجھ بڑھ کر 1,915 ارب. سال 2028-29 میں حجم مزید بڑھ کر 2,131 ارب. سال 2029-30 میں 2,370 ارب اور سال 2030-31 میں 2,637 ارب تک جا پہنچے گا. یہی نہیں صارفین پر ہر سال GDP کے 1.2% کے مساوی بوجھ بھی ڈالا جائے گا. معاشی ماہرین کے مطابق اضافی سرچارج عائد ہونے سے عوام مہنگائی کے مزید بوجھ تلے دب جائیں گے.